أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. دو آیتیں آپ حضرات نے سنی. سورہ قصص کا آخری رکوع شروع ہوا اور 20ویں پارے کا 12واں رکوع ہے. آیت نمبر 84 ہے، 83 اور 84. اور ان دو آیتوں کا 83 اور 84 کا مضمون یہ قارون کے قصے کے ساتھ لگ رہا ہے. آگے الگ مضمون ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اہل علم نے جس وقت قارون اپنے زینت اور اپنے لشکر اور خزانوں کے ساتھ نکلا تھا، اس وقت اہل علم نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کا جو مقرر کردہ ثواب ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اللہ کا ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. ایمان اور عمل والوں کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ سب سے اچھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو دوام حاصل ہے، اور یہ جو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کو دوام نہیں ہے. اگر یہاں کی صحت ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہاں کا پیسہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں کی جوانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز روزانہ پرانی ہوتی جاتی ہے. اچھا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں چیزیں پرانی نہیں ہوں گی، اور یہاں ہر چیز پرانی ہوتی جاتی ہے. آدمی بہترین صحت کا مالک ہے، وہ صحت ڈھلتی چلی جاتی ہے. آہستہ آہستہ بدن کے اعضاء کم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن آخرت اس دنیا سے اچھی بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. اس کو اللہ جل جلالہ بطور نتیجے کے فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا گھر آنے والا ہے یہ ہم کن لوگوں کو دیں گے؟ کہا یہ ہم ان لوگوں کو دیں گے جو بڑائی کا ارادہ نہیں کرتے. یعنی الفاظ میں تھوڑا سا غور کریں گے. ایک تو یہ کہ بڑائی کرتے ہیں، کرنے کا ذکر نہیں کہا، ارادہ بھی نہیں کرتے. کرنے کا، بڑائی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دو گناہوں کا ذکر ہے یہاں پر. ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. تکبر، بڑائی، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اس کی تعریف حضور نے خود کی ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بطر الحق و غمط الناس. حق بات سامنے آ گئی، نہیں مانوں گا، نہیں بس. تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اپنی بڑائی ہے جو حق بات کو نہیں مانتا. ہماری پالیسی نہیں ہے، بس ہم نے یہ پالیسی طے کی، بس ہم نہیں کرتے. حالانکہ وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا. نمبر 2، تکبر کے 2 جز ہیں. دل کی بیماری ہے، باطنی مرض ہے، لیکن اس کے 2 جز حضور نے فرمائے ہیں. نمبر 1 حق بات کا انکار کرنا، اور نمبر 2 لوگوں کو حقیر سمجھنا. اپنے ایک لیول مقرر کیا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور باقی میرے لیول سے جو نیچے ہوگا وہ ایسے ہی ہے. چاہے وہ کتنے ہی اللہ کے قریب ہو، مجھے میرے لیول کے برابر نہیں ہے تو وہ میرے کھاتے میں نہیں آتا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. دنیا والے اس کو معزز سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہو؟ متقی ہو، ڈرنے والا ہو. آخرت کا گھر ہم ان کو دیں گے جن میں
باطنی بیماری بھی نہ ہو، یعنی تکبر کا ارادہ بھی نہ کرے۔ نمبر 2، ظاہری بیماری بھی نہ ہو کہ دنیا میں فساد نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کے اندر فساد کی تعریف کیا ہے؟ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں ہر قسم کا ظلم مراد ہے، ہر قسم کا ظلم، اور ایک تعبیر اس کی ہر قسم کا گناہ مراد ہے، اس لیے کہ گناہگار آدمی کی وجہ سے دنیا کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ گناہگار کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو فساد آتا ہے، یہاں تک علماء لکھتے ہیں یہ جو مچھلیاں سمندروں میں آپس میں لڑتی ہیں، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے لڑتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ 21واں پارہ سورہ روم کی آیت ہے کہ سمندر میں اور خشکی میں جتنا فساد ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبارہ ایک پرندہ ہے، ہا با الف اور پھر را، اور را پر کھڑا زبر، حبارہ ہا کے ساتھ، تاکہ یہ پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر سکڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ اللہ بارش بند کر دیتے ہیں۔ اور حبارہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ اپنی روزی کی تلاش میں میلوں میل سفر کرتا ہے، سینکڑوں میل جا کر کے کہ اپنے لیے روزی تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ نے بارش ایسی بند کر دی کہ اس کو بھی روزی نہیں ملی، یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو جانور ہیں یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں کہ اللہ بارشوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو زمین میں فساد کا یہ مطلب ہے۔ تو جو لوگ دو گناہوں کا ارادہ بھی نہیں کرتے، نہ بڑا سمجھنا نہ فساد کرنا، تو آخرت کا گھر ان کو ملے گا۔ اور اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں تو یہ آخرت کے گھر کے مستحق نہیں ہیں، پہلے ان کی دوزخ میں صفائی ہوگی پھر جائیں گے۔ اچھا، ایک آدمی کہتے ہیں یار میں تو متکبر نہیں ہوں اور میں تو فسادی بھی نہیں ہوں، تو مجھے ملنا چاہیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، اس کے لیے نیک عمل بھی ضروری ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، نیک انجام تو متقیوں کا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا بھی ضروری اور نیکیاں کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم تو بالکل بہت اچھے ہیں، بھائی ہم نے کب گناہ کیا اور ہم کون سا اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، نہیں، لیکن نیکیوں میں لگنا بھی فرماتے ہیں کہ نیک انجام انہی لوگوں کا ہے جو کیا ہے، جو متقی ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ یہ والی بات ہمارے رب نے فرمائی کہ وہ بڑائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کا پختہ ارادہ کرنا کہ یہ کرنا ہے اور پھر اللہ کے خوف سے رک گیا، اب تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، بس ابھی کرنا ہے بس اس کو، لیکن نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں تو اللہ کے خوف سے نہیں کروں گا۔ اب اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس گناہ پر پکڑ بھی نہیں کریں گے اور اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھیں گے۔ لیکن اگر ایک گناہ کا پکا ارادہ کیا کرنا ہے، لیکن ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جو گناہ کرنے سے اس کو روک دیا گیا، اس کا تو پکا ارادہ تھا، یہ خود نہیں روکا، ابا نے پکڑ لیا، دوستوں نے پکڑ لیا، اب کیا ہے، اس پختہ ارادے پر اس کو سزا لکھی جائے گی، کیا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ پختہ عزم پر سزا، پہلے گناہ پر تو گناہ لکھا جاتا ہے لیکن پختہ عزم پر بھی سزا ہے۔ ایک گناہ کا عزم کیا، اللہ کے خوف سے رکا، تو اللہ پاک اس کو اس کے اجر دیں گے۔
گناہ کا عزم کیا، اللہ کے خوف سے نہیں رکا، کچھ اور اسباب ایسے آ گئے جو گناہ یہ نہیں کر سکا، تو کیا ہے اس گناہ پر پختہ عزم کی وجہ سے سزا ہوگی اس کو. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ارادہ ہی نہیں کرتے، ارادہ کر لیا پختہ ارادہ، کسی اور وجہ سے رک گئے تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوگی؟ سزا ہوگی. اور ایک اور بات یہ لکھی ہے کہ تکبر جو باطنی بیماری ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، لیکن ایک آدمی حقیر بھی نہیں سمجھ رہا، حق کا انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، تو کہا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بالکل استعمال کر سکتا ہے، بس ایک بات یہ ہو کہ تکبر نہ ہو، اور ایک بات یہ ہو کہ اسراف نہ ہو، بے جا خرچ نہ ہو. اس لیے کہ تکبر کی یہ تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک سے پیش کی. پھر ہمارے رب کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نیکی لے کے آئے گا تو ہم اس کی نیکی سے اس کو وہ بدلہ نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے ہاں معیار ایک کا ایک نہیں ہے، ایک کا کم سے کم 10 ہے. ہمارے پاس جو بدلے کا معیار ہے، اجر ہے، وہ ایک کا کم سے کم 10 ہے. پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں، اس کو 700 تک لے جاتے ہیں، پھر اس کو ہم 700 تک لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم بغیر حساب کر دیتے ہیں. اور بغیر حساب کس کو ہوگا؟ جس کا دل صرف خدا سے جڑا ہوا ہوگا، جو دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، اور جو صرف اللہ کو سامنے رکھے گا، اس کو نیکی پر ہم بغیر حساب دیں گے. اور گناہ کا ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ ہم گناہ کے معیار میں دگنا تگنا نہیں کرتے، بلکہ ہم گناہ اتنا ہی دیتے ہیں اس کی سزا جتنا آدمی نے گناہ کیا ہے. گناہ نیکی کا کم سے کم 10 ہے، اور گناہ کا ہمارے ہاں کیا ہے؟ اتنا ہی ہے جتنا آدمی نے گناہ کیا ہے. یہ ہمارے آج کے درس کا خلاصہ تھا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں یہ جو آخرت کا گھر ہے، تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت والا گھر، وہ آخرت والا گھر، وہ تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو زمین میں نہ تو بڑائی کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ فساد کا. اور آخری انجام تو نیک انجام تو پرہیزگار لوگوں کا ہوگا کہ صرف یہ 2 باتیں نہیں بلکہ نیکیاں کرنا بھی ضروری ہے. اور جس کا معیار ہمارے ہاں یہ ہے، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس چیز سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور جو کوئی بدی لے کر کے آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ان کو کسی اور چیز کی نہیں، صرف ان کے کیے ہوئے کاموں کی سزا دی جائے گی. لیکن اگر معافی کر لے اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر حقوق العباد میں سے تو وہ ادا کر لیں، اور اگر اللہ کا حق ہے، فرض نماز ذمہ ہے تو اس کو قضا کر لیا، اور ویسے گناہ کیے ہیں تو اللہ پاک کی ذات سے روز معافی مانگی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے صبح بھی 100 دفعہ استغفار کرو، شام بھی 100 دفعہ استغفار کرو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. لوگوں توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. تو آدمی کو توبے کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ صاف ستھرا رہے. جیسے ابھی ہم کام پہ جائیں گے تو جانے سے پہلے ہم نہا لیں گے، خوشبو لگائیں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، پھر کام پہ چلے جائیں گے. پھر جب واپس آئیں گے پھر غسل کر لیں گے، پھر دوسرے کپڑے پہن لیں گے یا وہی پہن لیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے. ایسے ہی صبح بھی معافی مانگے، شام کو بھی معافی مانگے. جیسے بدن کی صفائی ضروری ہے، اس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے. روح کا ہمیں ادراک نہیں ہے، یعنی سمجھ نہیں ہے. لیکن نبی کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.